کل ہم نے ایک ٹاپک تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا, اس کی ڈیٹیلز تب تک زیادہ نہیں آئی ہوئی تھیں, اور وہ تھا پہلگام انسیڈنٹ جو اٹیک ہوا ہے. ناؤ ڈیٹیلز آر آؤٹ, اور اس پہ پاکستانی سائڈ کا کیا موقف ہے اور انڈین سائڈ اس پہ کیا کہہ رہی ہے, ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہیں. وٹ ڈو یو ہیو ٹو شیئر ود اس؟ آن واٹر کافی کچھ ہے, آپ اگر اس کو تھوڑا اسپیسیفک کر لیں کہ اگر ہم تھوڑی سی ہمارے ساتھ ڈیٹیلز بھی شیئر کر دیں کہ اٹیک ہوا کہاں پہ ہے, کتنی کیجویلٹیز اب تک رپورٹ ہو چکی ہوئی ہیں, اور انڈین میڈیا اس کے اوپر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس میں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اس میں کتنی جان ہے یا کیا؟ دیکھیے یہ تفصیلات تو آ چکی ہیں نا کچھ, کہ کتنے 28 لوگ مارے گئے, ٹورسٹ پہ حملہ ہوا, اور یہ امر ناتھ یاترا ہے ایک جو 8 جولائی کو شروع ہونی ہے تقریباً 2 مہینے بعد. تو اس کی تیاریاں ہو رہی تھی, اس کی رجسٹریشن ہو رہی تھی. پہلگام جو ہے وہ آپ سمجھے بیس کیمپ کا ہے اس یاترا کا. یاترا کیا ہے کہ ایک جو یہ ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ایک غار ہے امر ناتھ, ان کا کوئی بزرگ ہے یا جو بھی ان کا مذہبی رہنما ہے, وہ ایک غار میں وہاں بیٹھے رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے. تو وہاں پہ یہ جاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں, زیارت کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ ہر سال ہوتی ہے, اور اس دفعہ ظاہر اس دفعہ بھی ہونی ہے جولائی میں. اور یہ پہلگام جو ہے یہ سینٹر ہے وہاں, یہاں سے شروع ہوتی ہے, 5 دن لگتے ہیں, پیدل جاتے ہیں سب یاتری اور لاکھوں میں ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کی رجسٹریشن ہو رہی تھی, تو وہاں پہ حملہ ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹورسٹ سے بہت سارے آئے ہوئے مختلف علاقوں سے انڈیا کے, اور انڈیا میں کشمیر سے پچھلے کچھ سالوں میں ٹورزم کافی بڑا ہے. تو اب جو ہے یہ جو حملہ ہوا ہے کل ہم نے اس پہ بات کی تھی, اور لیکن ظاہر بالکل انیشل سٹیج تھی, اور میرا خیال تھا کہ میں نے بلکہ کل خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کا الزام پاکستان پہ لگائے گا اور پروپیگنڈا کرے گا پاکستان کے خلاف. تو میرا خیال تھا صرف پروپیگنڈا ہی کرے گا. لیکن پھر اس کے بعد جو چیزیں جس تیزی سے آگے بڑھی ہیں, میں پہلے ان پہ بات کر لوں, میڈیا پہ میں بعد میں آتا ہوں. تو 28 جو لوگ مارے گئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں, تو اس سے ایک خوف کی فضا پھیل گئی ہے پورے کشمیر میں. اور اب وہاں پہ یہ ڈر ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے, مودی گورنمنٹ نے جو پچھلے 5-6 سال میں وہاں پہ گراؤنڈ گین کی تھی, اور یہ شو کیا تھا کہ کشمیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے اس کو آرٹیکل 370 کو ختم کر کے ہم نے بڑا اچھا کام کیا اور کشمیر میں حالات ٹھیک ہو گئے. اس کو بہت بڑا دھچکا لگا. اچھا, اس وجہ سے اس کے بعد ظاہر ہے یہ تو ہے ڈیٹیل اس کی تھوڑی سی. تو اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد جو انڈین میڈیا نے وہاں طوفان برپا کر دیا پچھلے 24 گھنٹے میں. اگر آپ انڈین چینل دیکھیں تو امریکہ کا نائب صدر وہاں پہ ہے, اس کی بیوی وہاں پہ ہے, مودی سعودی عرب گیا ہوا تھا اور بہت اہم دورے پہ گیا ہوا تھا. ان دونوں چیزوں کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہو رہی. وہاں پہ صرف پہلگام میں پہ جو حملہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ چاہ رہے ہیں, انہوں نے ایک جنگی کیفیت پیدا کر دی ہے, اور آپ سمجھے کہ جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں اس وقت پاکستان اور انڈیا. اور جو کہتے ہیں نا کہ کشمیر دنیا کا نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, وہ اسی بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ سے اچانک کلائڈوسکوپک چینج جسے کہتے ہیں نا, وہ ہو سکتی ہے سین اس بر صغیر میں اور پوری دنیا میں. اصلی والی جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے جو میڈیا نہیں اصلی والی جنگ. دیکھیں میڈیا کی جنگ جو ہے نا, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ابھی تو میڈیا پہ ہو رہی ہے, لیکن میڈیا ذہن تیار کر رہا ہے لوگوں کے جنگ کے لیے, انڈیا کا میڈیا. اور جس طرح امریکی میڈیا اپنے لوگوں کو تیار کرتا تھا عراق وار کے لیے, افغانستان وار کے لیے, ایکچوئل وار سے پہلے وہ میڈیا پہ ہوتی ہے. تو پہلی جنگ تو میڈیا پہ ہوتی ہے نا. تو پاکستان میں بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں پہلے تو میڈیا پہ ہوتی ہے نا. تو میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ذہن سازی کی جاتی ہے, ان کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. کیونکہ پیسے نکلنے ہوتے ہیں, جنگ پہ پیسہ لگنا ہوتا ہے بہت سارا, اور پھر جنگ پہ عام لوگوں کا نقصان ہونا ہوتا ہے. جنگ میں سپاہیوں نے مارے جانا ہوتا ہے دونوں طرف سے. تو ذہن سازی بہت ضروری ہوتی ہے کہ پیشن ہو قوم میں اور فوج میں, اور وہ جنگجو بن جائے. تو انڈیا کا 24 گھنٹے سے صرف میڈیا کی ایک توجہ ہے, آپ ان کے ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھ لیں, سب پہ ایک زبان بولی جا رہی ہے, ایک ہی ٹون میں, ایک ہی لہجے میں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح کا پروفیشنل میڈیا ہے جس میں یہ زبان, یہ حرکات, اور اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ 28 لوگ
مارے گئے ہیں وچ از انفارچونیٹ اور قابل مذمت ہے یہ چیز. لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کے آپ دو ملکوں کے درمیان جو نیوکلیر پاور ہے وہ جنگ کروانا چاہتے ہیں. اور ابھی دیکھیں وہاں کا ایک ریپبلک ٹی وی ہے, بہت بڑا ٹی وی چینل ہے, اس نے ہیش ٹیگ چلایا ہوا ہے وی وانٹ ریونج, اور وہ بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے وی وانٹ ریونج. اب یہ میڈیا کا کام ہے یہ پروموٹ کرے کہ وی وانٹ ریونج اور نیشن فرسٹ اور نو کمپرومائز, پتہ نہیں کیا. اچھا اسی طرح دوسرے ٹی وی چینل ہیں, آپ نیوز 18 دیکھ لیں, آپ این ڈی ٹی وی دیکھ لیں, اور جتنے بھی ہیں انڈین ایکسپریس دیکھ لیں. اچھا سب میں اب دوڑ لگی ہوئی ہے کیونکہ مودی کی جو حکومت ہے نا وہ ایک انتہا پسند سیاسی جماعت کی حکومت ہے, اور سب اس میڈیا کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. اب وہ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہے. اچھا اس کا یہ ہوا کہ اب ایک جینوئن خطرہ ہے جنگ کا. وجہ کہ جب اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تو حکومت خود بھی دباؤ میں آ جاتی ہے اپنے پروپیگنڈا کے, اور اس کے بعد اسے کچھ کرنا پڑتا ہے, ورنہ اس کی اپوزیشن جو ہے, جو پارلیمنٹ ہے, جو اس کے عوام ہے, جو اس کے مخالفین ہیں, وہ اس کی زندگی حرام کر دیں گے مودی کا اگر مودی نے کچھ نہ کیا تو. اب اتنے پروپیگنڈا کے بعد تو پاکستان اس خطرے کو محسوس کر رہا ہے, کیونکہ پلوامہ ہوا تھا نا جب واقعہ, تو تب بھی میڈیا نے یہی کیا تھا, اور تب مودی نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا, اور جس کے جواب میں پھر ابھینندن کا جہاز گرا اور پاکستان نے اس کو گرفتار کیا, اور پھر ایک نئی جنگ یہاں پہ ہونے والی تھی. اچھا اب سچویشن جو لگ رہی ہے اس وقت وہ لگ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے بالا کوٹ سے, کیونکہ اب جو میں نے لینگویج سنی ہے وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کی, سو کالڈ پڑھے لکھے جن کے پاس ڈگریاں ہیں, ایک تو انہیں ریٹائرڈ جرنیل ہیں سٹھائے ہوئے 80 سال کے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, اور اس میں پاکستانی بھی عجیب و غریب قسم کے یہاں سے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں جن کو اپنے ٹی وی چینل پہ بٹھا لیتے ہیں. پاکستانی ویو اوپر لکھا ہوتا ہے پاکستان ویو, اور وہ وہاں ان کی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں, آگے سے ان کے اینکرز بےزتی کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. تو پتہ نہیں یہ سسٹم کیا, مجھے سسٹم کی خیر سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ سب وہ اس لیے کر رہے ہیں تو اس پہ پاکستان ریئل خطرہ محسوس کر رہا ہے. اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ کل رات سے پاکستان کی فضائیہ ہائی الرٹ پہ ہے. اچھا, پاکستان کی فوج ہائی الرٹ پہ ہے, اور پاکستان کی بحریہ جو ہے وہ بھی ہائی الرٹ پہ ہے, ریڈ الرٹ پہ ہے. اچھا, اب اس میں کشمیر میں جو لائن وہ سیز فائر لائن تھی, لائن آف کنٹرول جو تھی, سوری لائن آف کنٹرول پہ ایک معاہدہ تھا سیز فائر کا دونوں ممالک کے درمیان, وہ ختم, اور انڈیا نے کہہ دیا وہ ختم ہے. اور ہم نے رپورٹ سنی ہے کہ کسی سیکٹر میں وہاں پہ کلیشز بھی ہوئے ہیں, ابھی کنفرم نہیں ہے رپورٹس, لیکن یہ بہت جلد شروع ہو جائیں گے. یہ تقریباً بات طے ہے. اور یہ جو ٹائمنگ ہے اس ٹائم پہ کہ جب امریکن وائس پریزیڈنٹ انڈیا کے اندر موجود ہیں, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈو یو تھنک کہ ٹائمنگ واقعی امپورٹنٹ ہے؟ بالکل امپورٹنٹ ہے. اور کیا پھر میسج کیا ہو سکتا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے اس نے ٹائمنگ کو ذہن میں رکھ کے کیا ہے, کیونکہ امریکی نائب صدر وہاں پہ ہے, اور وہ چائنا کے خلاف انڈیا کے ساتھ لمبے معاہدوں میں جانا چاہ رہا ہے. چائنا بھی دیکھ رہا ہے اس چیز کو. پھر مودی سعودی عرب کے دورے پہ گیا تھا, سعودی عرب پاکستان کا بہت دوست ہے, اور اس طرح کے حملے کو دیکھا جائے گا کہ پاکستان نے الزام, کیونکہ پاکستان پہ آپ لگا رہے ہیں نا, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا کہ مودی سعودی عرب میں گیا ہوا ہے جو پاکستان کا بہت دوست ہے, اور وہاں ایک ایمبیرسنگ سچویشن پاکستان نے کریٹ کر دی ہے. اس چیز کو بھی پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ترکی گئے ہوئے ہیں, ٹھیک, 2 دن کے دورے پہ. تو اب یہ انڈین میڈیا یہ بات پھیلا رہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان دور ہو رہے ہیں, انڈیا اور سعودی عرب قریب ہو رہے ہیں, اور پاکستان اور ترکی اور قریب ہو رہے ہیں, کیونکہ ترکی الگ بلاک بنانا چاہتا ہے اسلامک کنٹریز کا سعودی عربیہ سے. اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا کیسے فضا بنائی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی تنہا کر دیا جائے, اور اپنے انڈین عوام کو اتنا بھر دیا جائے کہ ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے, اور جنگ ہو جائے شروع. اب ٹرمپ سے بات بھی ہوئی ہے مودی کی, ٹرمپ نے بھی سپورٹ کیا ہے, وانس جے ڈی وانس یہیں پہ, رشیا کے پریزیڈنٹ پوٹن سے بھی بات ہوئی ہے, اس نے بھی سپورٹ کیا انڈیا کو, اور افغانستان سے بھی سپورٹ ہے, افغانستان نے بھی سپورٹ کیا انڈیا کو اور مذمت کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک گھیرا ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے ارد گرد, ڈپلومیٹک اور ملٹری, اور ہمسایوں کی طرف سے بھی. اب اس پہ چائنا ابھی تک خاموش ہے,
چائنا کی طرف سے ابھی کوئی بیان نہیں آیا. پھر یہ ابھی کہہ دینا اتنی جلدی 3 بجے حملہ ہوا, 3:10-15 پہ 5 منٹ پہ پہلا ٹویٹ پروپیگنڈا ہونا شروع ہو گیا پاکستان کے کہ پاکستان نے کروایا ہے ڈائریکٹ. اب اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. ایک ٹویٹ ہے اور وہ ایک کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس نے ایک اسکرین گریب لیا ہے جو ایل او سی کے قریب کل شام سے پاکستان ایئر فورس نے جو ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں, جو پاکستان ایئر فورس اس وقت ہوا میں ہے, فضا میں ہے, اور اس سارے بارڈر کو مانیٹر کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی نندن جو میں نے بتایا پلوامہ کے بعد بالا کوٹ اٹیک ہوا تھا اسی طرح ہوا تھا, اور اب پاکستان نے جو پاکستان کی طرف سے یہاں سے آفیشلز کی طرف سے جو ویو آ رہا ہے یہ کہ پاکستان اب اس کو فوری طور پہ رسپونڈ کرے گا اگر بالا کوٹ اسٹائل ہوا کچھ حملہ پاکستان پہ تو, کیونکہ یہ بغیر کسی ثبوت کے انویسٹیگیشن کے فوری طور پہ الزام لگانا پاکستان اس کو قبول نہیں کر رہا. اب اس پہ انہوں نے دکھایا ہے اس اسکرین گریب میں جو پاکستان جس طرح مانیٹر کر رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ, یہاں ہماری طرف بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے پی ایف کی, اس طرف نہیں ہے انڈین ایئر فورس کی. تو اس لیے یہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان پوری طرح تیار ہے, ریڈ الرٹ ہے. اچھا اس پہ ایک کسی نے گریب اس پہ یہ جو ٹویٹ ہوا اس پہ ایک گراک سے کسی نے پوچھا, گراک ایک نئی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایکس کی اپنی ایپ ہے, اور اس نے کہا ایکسپلین دس, تو اس نے ایکسپلین جو کیا نا وہ بڑا مزیدار ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا الزامات کیسے لگتے ہیں. اس نے کہا کہ فلائٹ ڈیٹا شوز پاکستان ایئر فورس ایئر کرافٹ نیئر دا لائن آف کنٹرول, ٹینس بارڈر ود انڈیا, انڈیا کے ساتھ ٹینشن اس وقت بارڈر پہ بہت شدید ہے. یہ گراک نے جو فیل لیا پوری دنیا سے اور پوری دنیا کی میڈیا سے اور جو کچھ بھی یہاں پہ چل رہا ہے اس سے اور ہسٹری کے اس میں تناظر میں, اور اس نے کہا کہ لو آلٹیچیوڈ فلائٹس پی ایف کی چل رہی ہیں, ایک 6,935 میٹر پہ ہے, ایک 7,500 میٹر پہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ روٹین کے سرویلنس ہیں, پیٹرولنگ کر رہی ہے روٹین کی, اور کامن ہے اس ریجن میں, یہ ہوتا رہتا ہے ایسے اس ریجن میں کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا ڈسپیوٹ ہے کشمیر پہ. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن جو ابھی ایونٹس ہوئے ہیں یعنی کہ پہلگام والا, اس کی وجہ سے ٹینشن بڑھ گئی ہے اچھا بہت زیادہ. جی گراک کا انالیسس ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پی ایف کی. پھر انہوں نے ریفرنس خود دیا ہے گراک نے کہ مارچ 2025 کو ٹرین ہائی جیکنگ, 26 مارچ تھی یا جب ٹرین ہائی جیکنگ والا 16 مارچ تھا, نہیں 11 مارچ, 11 مارچ 2025 کو ٹرین ہائی جیکنگ ہوئی بلوچستان میں, ویئر پاکستان اکیوز انڈیا آف سپورٹ. رائٹ, ٹھیک ہے. اب انڈیا جو ہے اب اگلا ہے کہ اگلا کہہ رہے پرووکیٹو اپریل 17 اسپیچ بائی پاکستان آرمی چیف جنرل عامر عاصم منیر فوکسنگ آن کشمیر. پھر انہوں نے جنرل عاصم منیر نے ایک تقریر کی تھی یہاں اوورسیز پاکستانی سے, اس میں کشمیر کا ریفرنس دیا, انہوں نے 2 کمنی نظریے کی بات کی اور کہا ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں اس جنگ میں. اچھا اب انڈین میڈیا نا یہ دونوں پوائنٹس یہ گراک نے جو اٹھایا, دیکھیے میں نے آپ کو کہا پروپیگنڈا کیسے کام کرتا ہے, پروپیگنڈا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. obviously وہ انفارمیشن ہی وہاں سے گراب کر رہا ہے, پھینک دیا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ اور میڈیا پہ, گراک وہاں سے اٹھا رہا ہے, تو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کنیکٹ کر رہے ہیں. وہ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پہ جو خبر ہوا, جو اٹیک ہوا, وہ اٹیکرز کو کنٹرول کر رہے تھے افغانستان سے لوگ جو انڈین کنیکشن تھے جن کے ساتھ, اور یہ سیٹلائٹ کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی ٹیررسٹ کی طرف سے. تو پاکستان نے الزام لگایا تھا کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے, جعفر ایکسپریس پر حملے کے پیچھے. اس کا بدلہ پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو پہلگام میں ہوا ہے یہ پاکستان نے اس کا بدلہ لیا ہے جعفر ایکسپریس پہ حملے کا, اور اس ایک بدلے کے ذریعے پاکستان نے انڈیا کی 6 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا, جو وہ کشمیر کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہاں پہ ایک حملے نے ان کی انٹیلیجنس فیلئر ایکسپوز کر دی, ان کی سیکیورٹی فیلئر ایکسپوز کر دی, اور یہاں تک کہ دیکھیں 7 لاکھ فوج ہے کشمیر میں انڈیا کی, اور لوگ پوچھ رہے ہیں وہ کدھر تھی جب یہ حملہ ہوا, اور انٹیلیجنس کدھر تھی, اس کو کیوں نہیں پتا چلا کہ حملہ آ رہے ہیں. انڈین لوگ خود یہ سوال اٹھا رہے ہیں, اتنی سیکیورٹی ہے وہاں پہ. آپ بھی کافی میرا پاکستانی میڈیا دیکھ رہی ہیں آج کل, ٹویٹر, پاکستانی میڈیا بھی ٹویٹر. اچھا, پروپیگنڈا کا اثر دونوں طرف بہت ہے, میں نوٹ کیا ٹویٹر کے اوپر بھی.
ہاں اچھا تو اب یہ جو کنیکشن اچھا یہ انہوں نے انڈین میڈیا نے اور پھر آصف منیر کی تقریر نے تو وہاں لگتا ہے آگ لگا دی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف منیر نے اس دن جو تقریر کی ہے 17 اپریل کو وہ اس لیے کی تھی کہ اسی میں دھمکی تھی کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو اس کے بعد یہ اس میں تھی دھمکی؟ مجھے تو نہیں لگا اس میں. تو یہ ایک چھوٹا سا پارٹ تھا پوری تقریر میں آصف منیر کی. اگر آپ سنیں نا پوری تقریر میں یہ میرا خیال ہے 1 منٹ سے بھی یا 1 منٹ کی وہ تھی بات جو انہوں نے کشمیر کے ریفرنس سے کی تھی. اور یہ تو ہر پاکستان آرمی چیف نے بات کی ہے, ہر حکمران پاکستان کا بھی کرتا ہے, انڈیا کا بھی کرتا ہے, لیکن وہ ٹائمنگ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسی ہے. تو اب ٹائمنگ یہ ڈیلیبریٹ تھی یا نہیں تھی میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال پاکستان کو بلوچستان میں جتنا نقصان پہنچایا ہے انڈیا نے اور پاکستان کے اندر کشمیری لیڈروں کو جتنوں کو قتل کیا ہے انڈیا نے پچھلے کئی سالوں میں, پاکستان نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا. اور پاکستان کے اندر بھی ایک یہ سینٹیمنٹ تھا کہ بلوچستان بلیڈ اس لیے کر رہا ہے, ٹی ٹی پی اتنی زیادہ اچھل کود اس لیے رہی ہے کہ اس کے منہ میں ہندوتوا کا نوالا ڈال رہی ہے, ہندو نوالا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے منہ میں. اسلام کے نام پہ جو مسلمانوں کو مار رہی تھی نا تو وہ اجیت دوول کے ہاتھ سے لے کے کھا رہی ہے, مسلمان کو مار رہی ہے ٹی ٹی پی, اس سے کھا رہی ہے. تو اس کی تکلیف ایک سینٹیمنٹ یہاں پہ تھا پاکستان میں, بلوچستان میں بی ایل اے یہ کر رہی ہے. پھر چینی شہری ٹارگٹ تھے, پھر امریکہ کا نائب صدر آیا ہوا ہے, اور اس کو جوڑا جا رہا ہے بل کلنٹن جب امریکہ آیا تھا 2000 میں, تو تب بھی وہاں پہ چھتیس گڑھ میں بھی ایسا حملہ ہوا تھا. تب بھی یہ انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا تھا. پاکستان نے کہا تھا یہ فالس فلیگ ہے, صرف امریکن پریزیڈنٹ کو یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے, کیونکہ اس وقت کارگل وار نہیں بند ہوئی تھی, تازہ واقعہ تھا. اور ابھی بھی انڈیا یہ کہہ رہا ہے, فوراً کہہ دیا انڈیا نے پاکستان نے یہ کیا, اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے یہ فالس فلیگ ہے کیونکہ آپ کے 7 لاکھ فوج میں سے کوئی انہیں روک ہی نہیں سکا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پاکستان نے ایک سوال اٹھایا. خیر جو بھی ہے یہ حقیقت تو کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گی. بات یہ ہے اس وقت کہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پہ. سوال اگر پاکستان کی سٹاک مارکیٹ افیکٹ ہوئی ہے, ممبئی سٹاک مارکیٹ بھی افیکٹ ہوئی ہے. اچھا, اور ابھی دیکھنا ہے کہ آگے حالات کس طرف جاتے ہیں. وہ ہمارے یہاں ایک یوٹیوب پہ یہ بھی کیا جاتا ہے یوٹیوبرز کی طرف سے کہ اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں اور اگلے 2 دن اہم ہیں اور اگلے 6 دن اہم ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنے دن یا کتنے گھنٹے اہم ہیں ہمارے؟ دیکھیں مودی نے اپنا وزٹ کینسل کر دیا ہے سعودی عرب کا, کٹ شارٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور رات کو وہاں سے وہ نکلا ہے اور جاتے ہوئے پاکستان ایئر اسپیس میں سے کیا, لیکن واپسی پہ وہ ریاض سے دلی نہیں آیا کیونکہ پھر اس کو روٹ بدلنا مشکل ہو جاتا. وہ وہاں سے جدہ گیا, جدہ سے اس نے اڑان بھری ہے اس کے جہاز نے, اور وہ پاکستان کو اوائڈ کرتے ہوئے عربین سی کے اوپر سے سیدھا انڈیا میں گئے ہیں اور وہاں سے دلی پہنچے ہیں. وہ پاکستان کی ایئر اسپیس نے اوائڈ کی ہے. اتنی ٹینشن ہو چکی ہے کیونکہ پاکستان کی ایئر فورس, میں نے آپ کو بتایا کل شام سے ایئر بورن ہے اور ریڈ الرٹ ہے, اور کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتی کہ انڈیا اس دفعہ کچھ کرے. لیکن انڈیا نے 3 آپشن لوگ جو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ 3-4 ہیں جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ہوگا 48 گھنٹوں میں اور ویکس میں. یہ تو فضول بات ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اٹھ کے, مجھے وہ اینکرز دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی اٹھ کے وہ جہاز میں بیٹھے اور جا کے پاکستان پہ حملہ کر دیں, خود ہی آ جائیں. 5 شہروں کو صفحہ ہستی سے پاکستان کے مٹا دو, پنڈی کو صفحہ ہستی سے مٹا دو, یہ ان کی گفتگو ہے. اچھا اب وہ بہت سارے جو مجھے ان کی باتوں سے سمجھ آئی ہے نا, وہ یہ ہے ان کا کہ پلوامہ کے بعد تو بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا نا صرف, اب یہ نہیں چلے گا, اب اس سے بڑھ کے کچھ کام ہونا چاہیے. اور وہ بڑھ کے کام کیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کے پاس ہے اس پہ سارے پہ قبضہ کیا جائے. جو انڈیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے. تو اس پہ سب سے بڑی پاسبلٹی تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے کشمیر پر حملہ کرے گا, اور گراؤنڈ فورسز کے ذریعے بھی اور ایئر فورس کے ذریعے بھی. اس کی بہت زیادہ پاسبلٹی ہے. ٹائمنگ پہ میں بعد میں آتا ہوں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جو اس کے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے بی ایل اے ہے, ٹی ٹی پی ہے, یہ انڈین ہندوتوا کی یہ ایکسٹینڈڈ آرمز ہے نا, تو ان کے ذریعے وہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز بڑھائے. اجیت ڈوول کی ڈاکٹرائن ہے, تو اس کے ذریعے وہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز بڑھائے. یہ دونوں کام کر لے, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ حملہ بھی کرے اور لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر تو ختم ہو گیا نا, تو کہیں سے وہ گھسنے کی کوشش کرے اور حملے کرے,
اور ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھا دے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ڈپلومیٹک جو پریشر ہے پاکستان پہ ڈلوائے, امریکہ سے, رشیا سے, سعودی عرب سے, یو اے ای سے, کیونکہ یہ اس کے بہت دوست ممالک ہیں. اس پہ چائنا کا کیا رول ہوگا یہ دیکھنا ہوگا ہم نے. اور ہمارے ساتھ امریکہ کا ابھی بات چیت تو شروع ہوئی تھی, لیکن کیا اب وہ کس طرف جائے گی یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور ایک جو ہے نا جو پاسبلٹی جس کی نہیں ہے ابھی تک, اور اللہ کرے یہ ایسے ہی رہے, جو بہت خطرناک ہو جائے گی پھر, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر اگر انڈیا نے کہیں سے کراس کرنے کی کوشش کی, جیسے 6 ستمبر کو اس نے لاہور پہ حملہ کر دیا تھا, سیالکوٹ پہ حملہ کر دیا تھا, تو پھر تو فل فلیج وار ہو جائے گی نا, اور وچ ایسکلیشن بڑھے گی تو پھر نیوکلر خدا نخواستہ وار تک جا سکتی ہے بات, جو کہ بہت ایسکلیشن ہو جائے گی, اور جس کا دنیا کو ڈر بھی ہے, اور ظاہرہ نہیں ہونی چاہیے. ابھی بھی وار نہیں ہونی چاہیے. ابھی بھی کچھ سمجھدار لوگ انڈیا میں بھی ہیں جو بتا رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان پہ حملہ نہ کریں اس کو بنیاد بنا کر. اس کی اپنی جو کمزوریاں ہیں آپ کی وہ بھی چیک کریں, کیونکہ 400 تقریباً 400 کلومیٹر کہہ رہے ہیں پہلگام اندر ہے انڈیا کے, تو اگر وہاں تک ایکسس پاکستان کے لوگ جا کے کر سکتے ہیں تو آپ کی سیکورٹی لیپسز بھی تو ہیں. جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا, انڈین کنیکشن ہے, پاکستان الزام لگاتا ہے, لیکن پاکستان کے اپنا سیکورٹی لیبس بھی تو ہے. ہم نے نہیں یہاں اس پروگرام میں نہیں بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, لیکن اس پہ سیکورٹی میجرز نہیں اس طرح کے لیے گئے جس طرح کے لیے جانے چاہیے تھے. ہماری اپنی بھی کوتاہیاں تھیں نا, مانا ہے نا ہم نے. تو انڈیا کو پہلے اپنا گھر سیدھا کرنا چاہیے جیسے پاکستان کو کرنا چاہیے, پھر وہ ایسا حملہ کرنے کی سوچے. کیونکہ حملے کے لیے جو اس دفعہ پاکستان بالا کوٹ کی طرح, میرا خیال ہے کہ تب بھی خیر الرٹ تو تب بھی تھا, تبھی طیارہ گرایا بھی, 2 طیارے گرائے بلکہ, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ شاید الرٹ زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان بلوچستان میں اور ٹی ٹی پی کے ہاتھوں خیبر پختونخوا میں بہت نقصان اٹھا چکا ہے, جس کا غصہ پاکستان کو بہت ہے. اور تو وہ اس طرح ہمارے ٹی وی چینل اس طرح شور نہیں مچا رہے جس طرح انڈیا کے ٹی وی چینل مچا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ افیکٹو رسپانس کے لیے پاکستان کی فوج تیار ہے. اور لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو اس سے بہتر رول پلے کرنا چاہیے. کل رات تک تو خاموشی تھا, آج آگے تھوڑا سا آپ نے فوکس کیا ہے, اور میں نے اس کا بتایا آپ کو کہ کیسے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک کو بھی پروپیگنڈا کیسے افیکٹ کرتا ہے. تو آپ کا موقف اگر وہاں پہ ہوگا, سائبر اسپیس میں پاکستان کا موقف اگر پڑا ہوا ہوگا, تو گروک وہاں سے بھی اٹھائے گا اور پھر انالائز کرے گا سچویشن کو. ماضی کے ایگزامپلز بھی وہاں پہ دیے جائیں, پاکستان اور انڈیا کا جھگڑا کیا ہے, کیوں ہے اتنے عرصے سے, اور کہاں کہاں خرابیاں ہوئیں. تو اس سے ظاہر ہے تبھی ہوگا جب پاکستان کا میڈیا بھی اپنے طور پہ بھی کچھ اٹھ کے بات کرے. بالکل ہی بتانا ہی پڑتا ہے پاکستان کے میڈیا کو, آگے اٹھانا پڑتا ہے جھنجھوڑ کے, جو بھی جھنجھوڑتے ہیں, تو اٹھو بھائی تم لوگ بھی کچھ کرو. اتنا ڈر گیا پاکستانی میڈیا کہ کچھ صحیح چیز وہ خبر ہو وہ بھی نہیں دیتا. اور بھائی اپنا کام تو کر لو, جب کسی نے روکا ہی نہیں تو اس سے پہلے رک جاتے ہو.